جن میں مسئلہ کشمیر سرفہرست رہا ہے، اس میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا ایک رول رہا ہے، اور کسی نہ کسی طریقے سے وہ ایکٹیولی یا پیسیولی یا بیہائنڈ دا سین جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی رول پلے کرتے رہے۔ لیکن سب سے امپارٹنٹ بات یہ ہے کہ آج انڈیا اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے درمیان جو ایک نئی نیولی فاؤنڈ لو اور ٹرسٹ کا جو ریلیشن شپ ڈیولپ ہو رہا ہے، اور عین اسی وقت پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ اس کے ایک ریلیشن شپ میں ایک کشیدگی یا سردموری پیدا ہو رہی ہے، اس کا بھی ایک پہلو جو ہے وہ بڑا امپارٹنٹ ہے جس پہ ایک نظر ڈالنا ضروری ہے۔ لیکن اس ساری سچویشن کو سمجھنے کے لیے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا انڈیا اور پاکستان میں آج کیا انٹرسٹ ہے، میرے خیال میں یہ بڑا امپارٹنٹ ہے کہ ہم ایک بڑی سرسری سی نظر جو ہے وہ انڈیا پاکستان ریلیشن شپ اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ورسز انڈیا اور پاکستان جو ان کا رول رہا ہے اس پہ ایک نظر ڈالنا بڑی ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا، اگر بہت زیادہ پیچھے نہیں تو 1947 اور اس کے ارد گرد کے جو حالات ہیں اس حوالے سے آپ کو ظاہر ہے بہت ہی مختلف قسم کی اوپینینز سننے کو یا پڑھنے کو ملتی ہیں۔ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ 1947 میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا جو ہے وہ بر صغیر کے اندر انڈین سب کانٹیننٹ میں یا انڈیا پاکستان کے حوالے سے کوئی خاص انٹرسٹ نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پارٹیشن کے کوسچن پہ یا کریشن آف پاکستان کے حوالے سے انہوں نے کوئی واضح قسم کی پالیسی یا اس حوالے سے کوئی ایکٹیو رول جو ہے ہر دو صورتوں میں پلے نہیں کیا۔ ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، اس کو کئی طریقوں سے جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کا انٹرسٹ اس لیے نہیں تھا کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ یہ سمجھتا تھا کہ انڈین سب کانٹیننٹ جو ہے وہ گریٹ بریٹن کی ڈومین ہے، ان کا وہاں پہ ایک لمبا تجربہ ہے، ایک وسیع قسم کی انٹیلیجنس گیدرنگ ہے، لوگوں کے ساتھ رابطے ہیں، اس دھرتی کے بارے میں اور وہاں کے عوام کے بارے میں بہت بڑی انفارمیشن ہے۔ تو اس کی موجودگی میں جو ہے ہمیں ڈائریکٹ انڈین سب کانٹیننٹ میں انٹرسٹ لینے کے بجائے ہمیں ڈیپینڈ کرنا چاہیے برٹش جو ایکسپرٹیز ہیں اور ان کی یہ جو سکلز ہیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، جس میں انٹیلیجنس ہے، انفارمیشن ہے، ایکسپیرینس ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور اس لیے جو ہے انہوں نے بر صغیر کی سیاست کے ساتھ اور وہاں کے معاملات کے ساتھ جو ہے وہ ایک طرح کی لا تعلقی کا رویہ رکھا ہوا تھا کہ اگر کسی بھی وقت ہمیں ضرورت پڑتی ہے اس خطے میں کہ کوئی اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے یا کسی اور حوالے سے، تو اس میں ہم جو ہے وہ برطانیہ کا سہارا لے سکتے ہیں۔ دوسری رائے یہ ہے کہ ان کو انٹرسٹ اس لیے نہیں تھا کہ اس وقت ان کے کوئی اکنامک انٹرسٹ جو ہے وہ بر صغیر کے ساتھ منسلک نہیں تھے، اور وہ اکنامک انٹرسٹ اس لیے نہیں تھے کہ بر صغیر آلریڈی جو ہے بہت بڑے پیمانے پہ اور بہت برے طریقے سے ایکسپلائٹ ہو چکا تھا، لوٹا جا چکا تھا، اس کی ساری دولت لوٹ کے باہر لے جائی گئی تھی۔ اور ظاہر ہے کہ جب برٹش ہندوستان میں آئے تو اس وقت جو ہندوستان کی اکانومی تھی ورلڈ لیول پہ کمپیریزن کے طور پہ، اور جس وقت وہ ہندوستان سے جا رہے تھے 47 کے ارد گرد، اس وقت جو اس کی حالت تھی وہ ایک انتہائی تباہ حال اور ایک غربت زدہ جو ہے وہ خطہ تھا، تو اس میں امریکی انٹرسٹ جو ہے وہ کوئی زیادہ نہیں تھے، تو اس لیے وہ اس میں انٹرسٹ نہیں لیتے تھے۔ تو اس حوالے سے ان کا تعلق ایک طرح کا غیر جانبداری کا تھا۔ تیسرا یہ تھا کہ جب یہ پارٹیشن کی موومنٹ شروع ہوئی اور یہ تھوڑی آگے بڑھی تو اس وقت امریکیوں نے یہ پہلے ہی کنکلوڈ کر لیا تھا کہ ان دونوں کے درمیان کسی ایک کے ساتھ کسی طرح کی زیادہ ایفیلیشن جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ ناراضگی اور ایک طرح کی ایک کانفلکٹ کی سچویشن کریٹ کر سکتی ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اس سے الگ رہیں۔ لیکن ان سارے مختلف جو نقطہ نظر ہیں ان میں کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت سچائی ہونے کے باوجود اس بات کو پورے طریقے سے تسلیم کرنا حقائق اور اس وقت کی جو
جیو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کی روشنی میں بڑا مشکل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو سچویشن انٹرنیشنلی پریویل کر رہی تھی اس میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ایک ابھرتی ہوئی سپر پاور کے طور پہ دنیا بھر میں، خواہ وہ کوئی بڑا ملک ہے یا چھوٹا ہے، اکانومی کے حوالے سے بہتر ہے یا بدتر ہے، یا جو بھی اس کی سچویشن ہے، وہ اپنے الائز اور اپنے جو ہے وہ ہم نوا اور انٹرنیشنل پالیٹکس میں اپنے ہم آواز لوگوں کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ انڈین سب کانٹیننٹ اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں تھا، آلدو کہ برٹش فیکٹر وہاں پہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے لیے ایک اطمینان بخش اور ایک حوالے سے جو ہے وہ ڈیپینڈیبل فیکٹر ضرور تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان کا بر صغیر کی پالیٹکس اور اس کی جو فیوچر میں جو اورینٹیشن ہونی تھی یا فیوچر میں اس کی جو پولیٹیکل سٹینڈ وہاں پہ ڈیولپ ہونے تھے، جو حکومتیں بننی تھی، اس کے ساتھ ان کا کوئی لا تعلقی کا رویہ تھا۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فوکس جو ہے وہ اس وقت انٹرنیشنل جو تھا، اس کی وجہ خود یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے اندر ایک باقاعدہ پالیسی میکنگ کا پروسیس تھا، جس کے نتیجے میں ہیری ٹرو مین جو اس وقت صدر تھے امریکہ کے، انہوں نے جو ڈاکٹرائن پیش کیا جو ٹرو مین ڈاکٹرائن کے نام سے مشہور ہوا 1946 میں، وہ ڈاکٹرائن کیا تھا، اس کا بر صغیر کے ساتھ انتہائی قریبی تعلق کیا تھا، اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں تو پھر آپ کو یہ سمجھنے میں کوئی زیادہ جو ہے وہ مشکل نہیں پیش آئے گی کہ اس ڈاکٹرائن کی موجودگی میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ جو انڈین سب کنٹیننٹ جیسا اتنا بڑا خطہ ہے اور اتنی بڑی پاپولیشن ہے، اس سے کسی طریقے سے بھی لا تعلق نہیں رہ سکتا تھا۔ ٹرو مین ڈاکٹرائن یہ تھا کہ دنیا بھر میں ایک جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ دو کام کرے، ایک تو یہ ہے کہ جو اس وقت کمیونزم یا سوشلزم یا مارکسزم جو ہے وہ دنیا میں بڑی تیزی سے پھیل رہا تھا، اس کے نظریات مقبول ہو رہے تھے اور پولیٹیکلی ایک ایکسیپٹیبل آئیڈیالوجی کے طور پہ دنیا میں اس کو جو ہے وہ ویلکم کیا جا رہا تھا، ایک تو اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ روکا جائے، اور دوسرا جو ہے وہ سوویت یونین کی جو ظاہر کمیونزم کو یا سوشلزم کو ریپرزنٹ کر رہا تھا، اس کی جو ملٹری اور اکنامک اور پولیٹیکل ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے مختلف ملکوں میں اور خطوں میں پے در پہ، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف علاقوں میں ان کی جو پیش قدمی ہے اس کو کیسے روکا جائے، یہ جو دو نکات تھے، اور اس کے ساتھ ظاہر ہے الٹیمیٹلی یہ نقطہ جڑا ہوا تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ جو کیپٹلزم ہے اس کو ایک بین الاقوامی اکنامک سسٹم کے طور پہ، ایک نظام کے طور پہ وہ دنیا میں اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا جائے، اور اس حوالے سے دنیا کو کس طرح انٹرنیشنل کیپٹلزم کی جو ایک کلب ڈیولپ ہو رہا ہے اس کا ممبر بنایا جائے اور اس کا ایکٹیو پارٹنر کے طور پہ اس میں شامل کیا جائے۔ تو یہ مقاصد بہت واضح تھے اور یہ کوئی خفیہ نہیں تھے، بلکہ یہ باقاعدہ کانگریس میں ڈسکس ہوئے، ٹرو مین نے ان کا باقاعدہ جو ہے وہ پرچار کیا، اور انٹرنیشنلی ان کو جو ان کے اپنے یورپین اور دوسرے مغربی ممالک کے اندر ان کو انٹروڈیوس کرانے کی کوشش کی گئی، اور ظاہر ہے اس ڈاکٹرائن کا اطلاق جو ہے وہ بر صغیر میں بھی ہوتا تھا، اور اس ڈاکٹرائن کو سامنے رکھتے ہوئے جو امریکی دانشور تھے ان کا خیال تھا کہ سوویت یونین کے لیے یہ بہت آسان ہے کہ وہ انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر اپنی ایگزسٹنس یا اپنی جو اس کی پیش قدمی ہے اس کو ممکن بنا سکے۔ اس کی جو ہے وہ بہت ساری وجوہات تھی، اس میں سے ایک تو جیوگرافکلی جو ان کی پراکسیمیٹی تھی، سوویت یونین کا ایک نزدیک ہونا ایک بہت بڑا فیکٹر تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس خطے میں سوشلسٹ نظریات کی موجودگی بھی جو ہے وہ ایک بہت بڑا فیکٹر تھا۔ سوشلسٹ نظریات جو ہیں وہ انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طریقے سے آرگینک یا انڈیجنس سطح پہ بھی موجود تھے، سوویت یونین کو ایک طرف رکھتے ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ نظریات بعد میں پولیٹیکلائز ہوئے تو
انڈیا کے اندر جو ہے وہ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا اور اس طرح کی دوسری پارٹیاں اور گروپس اور قوتیں جو ہیں وہ بڑی تیزی سے ایک طاقتور پولیٹیکل فورس کے طور پہ جو ہے وہ سامنے آئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ امریکی یہ بات جانتے تھے کہ نہ صرف جو ہے وہ سوویت یونین ملیٹریلی انڈین سب کانٹیننٹ انڈیا اور پاکستان کے بہت نزدیک ہے، بلکہ وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ اس خطے میں سوشلسٹ نظریات، مارکسسٹ نظریات یا ایون بعد میں ماؤسٹ اور نیشنلسٹ قسم کے سوشلسٹ اورینٹڈ نظریات جو ہیں ان کے لیے بہت بڑا ایک فیوریبل گراؤنڈ موجود ہے۔ اور ظاہر ہے یہی دو چیزیں تھیں جن کے خلاف ہیری ٹرومین ڈاکٹرائن کے تحت انہوں نے انٹرنیشنلی لڑنے کا فیصلہ کیا ہوا تھا۔ تو اس کی موجودگی میں ظاہر ہے یہ بات جو ہے وہ تسلیم کرنا کہ ان کا اس خطے میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا یا لا تعلقی کا اظہار تھا، میں سمجھتا ہوں کہ درست نہیں ہے، ادر دین اس فیکٹ کے کہ ظاہر ہے کہ وہ برطانیہ کو اپنے ایک ڈیپینڈیبل پارٹنر کے طور پہ دیکھ کے تو اس پہ ٹرسٹ کر رہے تھے کہ وہ اس خطے میں اس طرح کی سچویشن کو کنٹین کرنے کے لیے وہ ہے تیار ہے۔ تو یہ جو سچویشن تھی اس وقت، اس میں ظاہر ہے کہ انڈیا پاکستان کی جو ڈویژن ہوئی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈویژن سے پہلے انڈیا اور پاکستان یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے حوالے سے اور سوویت یونین کے حوالے سے اپنی پالیسیز کا یہ جو خد و خال ہیں اس کی جو آؤٹ لائن ہے وہ طے کر چکے تھے۔ اس کے لیے اگر آپ بہت زیادہ تفصیل میں جائیں تو ظاہر ہے کہیں گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے، بہت بڑا ریسرچ ورک موجود ہے، لیکن 47 کے ارد گرد کے حالات کو دیکھتے ہوئے شارٹلی اگر ہم دیکھیں تو دو شخصیات جو ہے، ایک پنڈت جواہر لال نہرو جو کانگریس کو ریپرزینٹ کرتے تھے اور ہندوستان کے لیڈر تھے، انہوں نے اپنے نظریات کو بالکل جو ہے وہ واضح کر دیا تھا، اور انہوں نے انٹرنیشنل فورمز پہ اور لوکل فورمز پہ ریپیٹڈلی یہ کلیئر کر دیا تھا کہ دنیا میں جو سرد جنگ ہے اس میں ہندوستان حصہ نہیں بنے گا، بلکہ آزادی کے بعد ہندوستان جو ہے وہ اپنی ایک انڈیپینڈنٹ نان الائن جو پوزیشن ہے وہ اڈاپٹ کرے گا اور اس کو برقرار رکھے گا۔ اور انہوں نے کلیئر الفاظ میں یہ کہا کہ ہندوستان جو ہے وہ انٹرنیشنل لڑائی میں کسی کا پان یا کسی کا ہتھیار جو ہے وہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اپنی نان الائن موومنٹ کے کلیئر اور دو ٹوک قسم کا جو ہے موقف وہ واضح کر دیا تھا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پنڈت جواہر لال نہرو ایک سوشلسٹ کے طور پہ یا پرو سوشلسٹ سوشلزم کی طرف ایک لیننگ اور رویہ رکھنے کے حوالے سے بھی ان کا جو شخصیت تھی وہ بھی سامنے تھی، جس کے نتیجے میں ان کا قدرتی طور پہ انٹرنیشنل جو سوشلسٹ بلاک ہے یا سوویت یونین ہے یا جو دوسری سوشلسٹ قوتیں ہیں ان کے بارے میں رویہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی نسبت بڑی حد تک ہمدردانہ تھا۔ اس کے برعکس قائد اعظم محمد علی جناح کا جو نظریات تھے، خیالات تھے یا ان کے جو رجحانات تھے وہ قطعی طور پہ اس کے اپوزٹ تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی اپنی ڈیفرنٹ میٹنگز میں، پالیسی میٹنگز میں، ڈسکشنز میں یا اخباری نمائندوں کے سوالات کے جواب میں ریپیٹڈلی یہ کلیئر کیا ہوا تھا کہ جو پاکستان بننے جا رہا ہے اس کی اورینٹیشن فارن پالیسی کے حوالے سے دو چیزوں پہ جو ہے وہ کھڑی ہوگی، ایک تو عرب دنیا جس کے ساتھ ان کے خیال میں ان کا ایک قدرتی قسم کا ریلیجس اور ایک کلچرل جو ہے وہ رشتہ بنتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ۔ اور یہ چیز انہوں نے بڑی کلیئر کی کہ چونکہ ہمارا عرب دنیا کے ساتھ ایک تعلق بنتا ہے، اور عرب دنیا میں ظاہر ہے اس وقت وہ ایسا خطہ تھا جس میں دنیا بھر میں سب سے زیادہ انٹرسٹ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی اگر کسی خطے میں تھی تو وہ عرب دنیا تھی، خواہ وہ خلیج فارس ہو یا عرب کی دوسری جو ہے گلف کنٹریز ہوں، کیونکہ ان کے اندر تیل کے حوالے سے اور سوویت یونین کے ساتھ کمپٹیشن کے حوالے سے ان کے لیے موسٹ امپارٹنٹ ترین ریجن جو ہے وہ تھا۔ اور قائد اعظم نے اپنے آپ کو اس ریجن کے ساتھ جوڑ کے یہ کہا کہ ان کے ساتھ چونکہ ہمارے ریلیجس اور کلچرل رشتے ہیں، ان کے ساتھ ہم اپنے رشتے جوڑیں گے، جس کی وجہ سے ہمیں سوویت تھریٹ کا بھی سامنا کرنا پڑے گا،
اور اس کے لیے ہمیں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے ساتھ پارٹنرشپ کی ضرورت ہوگی تاکہ وہ ہماری ملٹری اور اکنامک سپورٹ جو ہے وہ کر سکیں. یہ بہت ہی کلیئر قسم کا انہوں نے یہ پالیسی ایشو کر دی تھی. اور اس پہ آج بھی لوگ ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کی اورینٹیشن یہ ہو گئی تھی وہ ہو گئی تھی. وہ حقیقت میں تاریخ کے اس امپارٹنٹ چیپٹر کو جو ہے وہ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کی جو فیوچر کی فارن پالیسی اور اورینٹیشن تھی وہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ان الفاظ میں جو میں نے ابھی بیان کیے بڑی کلیئرلی سامنے رکھ دی تھی کہ ہمارا الائنس جو ہے وہ عربوں کے ساتھ، اور اس کی وجہ سے جو تھریٹ ہمیں فیس کرنی پڑے گی اس کی روشنی میں جو ہمیں اکنامک اور پولیٹیکل اور ملٹری مدد کی ضرورت تھی، اس کی وجہ سے ہمیں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنا پڑے گا. تو اس طرح ان دونوں ملکوں نے اپنی کریشن سے پہلے ہی اپنے لیڈروں کے ذریعے انٹرنیشنلی ایک میسج دے دیا تھا، جو ظاہر ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ بھی اس سے واقف تھا اور سوویت یونین بھی واقف تھا اور دنیا کی دوسری قوتیں بھی تھی. تو اس بیک ڈراپ میں جب پارٹیشن ہوئی تو اس میں ظاہر ہے کہ اسی حوالے سے معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھے. اس کو مثال کے طور پہ میں بہت ہی مختصر طور پہ آپ کو بتا دوں کہ مثلا پنڈت جواہر لال نہرو نے سوویت یونین کے ساتھ تعلق کو نمبر 1 پرائرٹی دی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے اپنی نان الائن موومنٹ یا نان الائنمنٹ کے حوالے سے جو ان کی آئیڈیالوجی تھی یا کوششیں تھی ان کو کمپرومائز کیا، بلکہ ان کو ایک طرف انٹیکٹ رکھتے ہوئے انہوں نے سوویت یونین کے ساتھ ایک ریلیشن شپ کا آغاز کیا. اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جو سسٹر تھی وجیا لکشمی پنڈت، اس کو سوویت یونین میں اپنا سفیر مقرر کیا. یہ الگ بات ہے کہ سوویت یونین اس وقت پنڈت نہرو سمیت ہندوستان کے بارے میں ٹوٹلی ایک ڈیفرنٹ قسم کی وہاں پہ ایک خیالات رکھتے تھے جو زیادہ تر سٹالن کے اپنے ذاتی خیالات تھے. اور وہ خیالات یہ تھے کہ ہندوستان ایک وسیع و عریض ملک ہے جس میں لاکھوں کی تعداد میں بھوکے ننگے لوگ رہتے ہیں، اور وہ ایک سامراج کی کالونی ہے. اور برٹش امپیریلزم کے نکلنے کے باوجود یا نکلنے کی باتوں کے باوجود بھی وہ آزاد ملک بن نہیں سکتا، چونکہ وہ سٹل جو ہے وہ ویسٹرن جو امپیریلزم اور کیپٹلزم ہے اس کی ایک کالونی کی طور پہ مختلف شکلوں میں اپنا رول جو ہے وہ پلے کرتا رہے گا. لہٰذا ہم اس میں کوئی زیادہ جو ہے وہ دلچسپی نہیں رہتے. یہ سٹالن کا خیال تھا. تو جب پنڈت جواہر لال نہرو نے اتنا بڑا ایک جسچر کے طور پہ اپنی بہن کو وہاں پہ سفیر بنا کے بھیجا تو سٹالن نے ان سے ملاقات تک نہیں کی، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سٹالن کا بر صغیر کی پالیٹکس، ہندوستان کی پالیٹکس کے بارے میں اور اس کا جو ایک لگا بندہ جو ایک رویہ تھا وہ کس قسم کا تھا کہ انڈیفرنس کا، اس کو اگنور کرنے کا اور اس کو سیٹ اسائڈ کر کے تو بات کرنے کا تھا. تو بالکل اسی طرح اس کو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ بھی میچ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. دوسری طرف یہ تو نہرو کا جو جسچر تھا اپنی بہن کو سوویت یونین میں سفیر بنانے کا کہ ہم جو ہے وہ انٹرنیشنلی جو بلاک کی پالیٹکس ہے، صحت جنگ ہے، اس میں غیر جانبدار رہنے کے باوجود سوویت یونین کو اہمیت دیتے ہیں اور اتنی زیادہ اہمیت دیتے ہیں. اس کے دوسری طرف جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پارٹیشن سے پہلے مئی میں انہوں نے امریکی جو ایمبیسیڈرز اور جو اہلکار تھے، سفارتکار تھے، ان کے ساتھ ملاقاتیں شروع کر دی تھی. اور انہوں نے جو ہے وہ 2 سینئر سفارتکاروں سے جو ملاقاتیں کی اس میں انہوں نے ریپیٹڈلی کہا کہ ہم جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے ساتھ پارٹنرشپ کے خواہاں ہوں گے تاکہ ہمیں اکنامک اور جو ملٹری مدد جو ہے وہ مل سکے. اور اس کا یہ جو پالیسی انہوں نے کلیئر کی ہوئی تھی وہ پاکستان بننے کے فوراً بعد انہوں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دی. اس کی ایک مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان بننے کے 2 مہینے بعد انہوں نے اپنا خصوصی ایلچی جو ہے لائق احمد اس کو بھیجا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے مدد لینے کے لیے. لائق احمد جو ہیں وہ اپنے ساتھ جو میمورینڈم لے کے گئے جو انہوں نے وہاں پہ پیش کیا قرضے کے سلسلے میں، اس میں یہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ لکھی گئی کہ پاکستان جو ہے اس کے پاس 90,000 اسٹرانگ مین یعنی ملٹری مین موجود ہیں جو سوویت یونین کے خلاف
لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہیں، سیکریفائز کرنے کے لیے تیار ہیں. یعنی پاکستان نے ایٹ دی آؤٹ سیٹ اپنے آپ کو جو کولڈ وار کی فرنٹ لائن ہے اس پہ ایز اے سولجر باقاعدہ ایک تحریری دستاویزی طور پہ بنا کے تو پیش کر کے تو واشنگٹن میں جو ہے وہ سبمٹ کر دیا کہ یہ ہماری کیپابلٹی ہے، کیپاسٹی ہے، اتنے ہمارے پاس لوگ ہیں. اب صرف بات یہ ہے کہ آپ ہماری ملٹری اور ٹیکنالوجیکل جو ہے وہ سپورٹ کریں، معاشی مدد دیں، تو ہم یہ لڑائی جو ہے وہ آپ سے بھی آگے ہو کے لڑنے کے لیے تیار ہیں. یعنی جب کہ انڈیا کی اورینٹیشن یہ تھی کہ ہم سر جنگ میں ایندھن بننے کے لیے یا پان بننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پاکستان نے باقاعدہ تحریری طور پہ یہ سبمٹ کیا کہ ہمیں اگر پیسے دیے جائیں، مدد دی جائے ملٹری اور اکنامک، تو ہم یہ لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہیں اور ہمارے پاس یہ کیپاسٹی موجود ہے، ہمارے پاس اتنی ہزار ٹرینڈ قسم کے جو ہے وہ فوجی موجود ہیں. تو وہ جو ان کی ریکویسٹ میمورینڈم لے کے گئے تو انہوں نے $5 بلین کا مطالبہ کیا، درخواست کی لائق احمد نے، جو ظاہر ہے کہ امریکی نے ریجیکٹ کر دی. اس میں سے 500 ملین غالباً انہوں نے اسائن کیا ہوا تھا ملٹری ڈومین کے لیے، لیکن انہوں نے اس کے طویل مذاکرات کے بعد صرف جو ہے وہ $10 ملین پہ، یعنی 5 بلین کہاں اور 10 ملین کہاں جو ہے وہ ایگری کیا، اور وہ بھی زیادہ تر ہیومینیٹیرین اور ایگریکلچر اور اس طرح کی اس کو خرچ کرنے کے حوالے سے یہ شرطیں رکھی. لیکن یہ کیا تھا، یہ بہت ہی ابتدائی قسم کا پہلا سٹیج تھا جہاں پہ کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، سوویت یونین، انڈیا اور پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں یا خود بر صغیر کے اندر جو کانفلکٹ تھا انڈیا ورسز پاکستان، اور جو فیوچر میں ان کے درمیان جو ہے وہ کانفلکٹ کریٹ ہونے والے تھے، اس کی موجودگی میں ایک سیٹنگ جو ہے وہ بنا رہے تھے. اور یہ بڑی دلچسپ سیٹنگ ہے جس نے آگے جا کے مختلف جو ہے وہ ٹرنز لیے، جس کے نتیجے میں جو مسئلہ کشمیر، یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل، یہ انڈیا پاکستان کی 3-4 واریں، یہ پراکسی وار، یہ خون خرابہ، یہ ملیٹنسی، یہ جہاد، یہ سارے جو پروسیس ہیں یہ جا کے اس کے ساتھ جڑتے ہیں. اور یہ سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایسی سنسنی خیز قسم کی ایک کہانی ہے جس سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ واقف نہیں ہیں. تو میں اس ویڈیو کے ذریعے اس کہانی کو وقتاً فوقتاً آپ تک پہنچاتا رہوں گا، چونکہ یہ بہت ہی طویل کہانی ہے، لہٰذا اس کا یہ پہلا باب، یہ پہلا چیپٹر یا پہلی قسط جو ہے میں اسی پہ ختم کرتا ہوں.